شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نخفی تابعی جو کہ مسلم و صحیح بخاری کے بنیادی راوی ہیں، ان کے بارے میں المعجم الکبیر الطبرانی میں روایت ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا امام حسین میں شامل ہوتا تو بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں جانا نصیب ہو بھی جاتا، تب بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ رسول اللہ کی میرے اوپر نظر پڑتی اور وہ فرماتے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل ہے۔ المستدرک الحاکم کی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، اللہ پاک سے میں نے دعا مانگی ہے کہ وہ تمہیں بہادر، رحم دل اور سخاوت والا بنائے۔ یاد رکھو اگر کوئی شخص حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کے نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، مگر وہ شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ اسی طرح حضور نے ایک دفعہ ایک کندھے پر حضرت حسن اور ایک کندھے پر حضرت حسین کو سوار کیے جا رہے تھے اور شہزادوں کو باری باری چوم رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو ان سے پیار ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان سے محبت رکھے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا نے 6 لوگ ایسے بیان کیے ہیں کہ جن پر اللہ اور اس کے ہر نبی کی لعنت ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا۔ دوسرا، جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ تیسرا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے کہ جسے اللہ نے ذلیل کیا ہو، یا کسی ایسے کو ذلیل کرے کہ جسے اللہ پاک نے معزز کیا ہو۔ چوتھا، وہ شخص جس نے اللہ پاک کے حرم کی بے حرمتی کی۔ پانچواں، وہ شخص جو میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرے۔ اور چھٹا، میری سنت کو حقیر سمجھ کر جان بوجھ کر ترک کرنے والا۔ اب خود ہی واقعہ کربلا پر نظر ڈالیے، کیا یزید نے اہل بیت کی حرمتی نہ کی؟ کیا یزید نے مکہ اور مدینہ پر حملہ نہ کروایا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، محمد کے قرب کو اہل بیت میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شہر بن شب تابعی فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے جنہوں نے نواسہ رسول کو دھوکہ دیا اور پھر شہید کیا۔ میں نے رسول کو خود دیکھا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ حضور کے لیے ایک ہنڈیا بنا کر لائیں تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا چچا زاد حضرت علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھر پر ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ، اسے بھی بلا لاؤ اور ساتھ بچوں کو بھی لے آنا۔ جب وہ سب آ گئے تو حضور نے ایک چادر ان پر اوڑھ دی اور اللہ پاک سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ پاک، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اس حال میں تھے کہ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن رکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اسی دن 61 ہجری 10 محرم کو سیدنا حسین کو شہید کیا گیا۔ مسند پر حضرت ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت علی کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا اور آپ کے سامان طہارت کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفین کو جاتے ہوئے فرات کے قریب سے گزرے تو اچانک حضرت علی فرمانے لگے، اے حسین، فرات کے کنارے صبر کرنا، اے حسین، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے؟ اس پر حضرت امام علی نے فرمایا، ایک دفعہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور پاک زار و کتار رو رہے تھے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، حضور، کس بات نے آپ کو غمگین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا،
ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے رہے تھے کہ بے شک حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں مقتل کی مٹی نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، جی حضور۔ چنانچہ حضور نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں مٹی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ دوستو، ایسے نواسے کو شہید کیا گیا جس کے لیے ہمارے نبی نے کئی مرتبہ سجدہ لمبا کیا، بہت دفعہ خطبہ چھوڑ دیا، کئی دفعہ نماز لمبی کی، کئی دفعہ جماعت چھوٹی کر دی۔ صحیح بخاری، جامع ترمذی، صحیح مسلم اور مسند احمد سمیت حدیث کی تمام کتابیں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی شان مبارک میں بھری پڑی ہیں، بہت سے ایسے مقامات پر جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوستو، نجات اسی میں ہے کہ اب بھی موقع ہے، جتنی جنتی سرداروں کی شان و عظمت کا اقرار کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بروز قیامت تمہیں بھی یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور پھر حساب دینا بھی ایک عذاب بن جائے گا۔ اے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک اور ان کی اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما دے، دشمنان اہل بیت اور بغض اہل بیت رکھنے والوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارا تن من دھن سب کچھ پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر قربان ہو جائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔